کچھ آپ کی خدمت میں عرض بھی کی تھی، ان میں سے ایک ہے عقل، دلیل عقلی۔ یہ اتنی مہم ہے دلیل عقلی کہ اگر جس انسان کے پاس دلیل عقل نہ ہو وہ انسان انسانیت کی منازل طے نہیں کر پاتا۔ مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزیں، دو حجتیں اور دلیلیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے حجت ظاہری اور ایک ہے حجت باطنی۔ میں اب عربی یا وہ نہیں پڑھا کہ تفصیل نہ ہو۔ حجت ظاہری امام فرماتے ہیں انبیاء، رسل اور ائمہ علیہم الصلاۃ ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور دوسری حجت باطنی ہے، جسے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حجت باطنی سے مراد انسان کی عقل ہے، اور جب تک یہ انسان کے اندر عقل اجاگر نہ ہو اس پر حجت ظاہری کوئی اثر ہی نہیں کرتی۔ ہمارے پاس نمونہ تاریخ میں موجود ہے۔ کیا سب لوگوں نے انبیاء کی بات مان لی؟ کیا نبی معصوم نہیں تھے؟ کیا خدا کی طرف سے مبعوث نہیں تھے؟ معصوم بھی تھے، مبعوث من اللہ بھی تھے، لیکن لوگوں نے بات کیوں نہ مانی؟ کیونکہ ان کے اندر جو ضمیر ہے، جو حجت باطنی ہے، وہ سوئی ہوئی تھی، لاشعوری جسے۔ تو جب تک یہ نہیں جاگے گی اس وقت تک ہمیں، آج میں آپ کی خدمت میں بہت کچھ عرض کرنا تھا اس کے بارے میں، لیکن وقت کی قلت سے تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ سب سے پہلا نقصان کہ ہم پر غیر اور اجنبی مسلط ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی راہبر، کوئی روش مشخص نہ ہو تو پھر جو آتا ہے جو کہتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ پہلا نقصان کہ ہمارے اوپر اجنبی اور اغیار مسلط ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہو، چاہے مذہبی لحاظ سے ہو، چاہے اقتصادی لحاظ سے ہو۔ میں ایک مثال دے کر اس کو آگے نکلنا چاہتا ہوں کہ ایران میں کسی زمانے میں فرانس نے سگریٹ کی فیکٹریاں لگانی شروع تاکہ اس کے ذریعے سے اقتصاد ایران پر قبضہ کیا جائے، لیکن اس وقت مرزا شیرازی موجود تھے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ تمباکو نوشی حرام ہے۔ وہ جو ہم پہ مسلط ہونا چاہتا تھا مسلمانوں پہ، ایک فتوے نے ان کا سارے کا سارا تسلط ختم کر دیا۔ پہلا نقصان ہے تقلید نہ کرنے کا کہ غیر ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ مسائل انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ دوسرا کہ جب انسان تقلید نہیں کرتا، حیران و پریشان ہے، کبھی اس در پہ جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کہیں سے اس کو راہ اور روش نہیں ملتی، پریشان ہے کہ دین کہاں سے لے۔ اگر اس پریشانی اور سرگردانی سے نکلنا ہے تو اسے اپنے لیے تقلید کرنی ہوگی۔ تیسرا، اگر تقلید نہ کی جائے تو تیسرا نقصان بدعت دین میں ایجاد ہو رہی ہے۔ کتنی بدعات ہیں جو دین مبین اسلام میں ایجاد ہوگی، صرف کس وجہ سے؟ اگر ہمارے پاس کوئی مشخص ہوتا ہے امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد
تو اگر ہم اس کو مشخص کر لیتے کہ ہم فلاں کی تقلید کرتے ہیں جس کی شرائط آئندہ بیان ہوں گی، تو ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، جب بھی کوئی نیا مسئلہ سنتے، کوئی نئی چیز سنتے، تو ہم کیا کرتے؟ فوراً اس سے رابطہ کر لیتے۔ ہم نے کیوں نہیں رابطہ؟ کیونکہ ہم نے اس کو مانا ہی نہیں۔ جب تک مانیں گے ہی نہیں تو رابطہ کیسا؟ تیسرا یہ ہو گیا۔ چوتھا، بطلان عمل۔ تمام مراجع نے توضیح میں لکھا ہے کہ تقلید کے بغیر اعمال قابل قبول نہیں، الا دو موارد لکھے ہیں۔ یا تو وہ جو عمل کر رہا ہے اسے اتنا یقین ہو اور دلیل ہو کہ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ حقیقت میں اسلام کے عین مطابق ہے، قرآن و حدیث کی۔ آیا ہم میں یہ قدرت ہے کہ کسی بھی مسئلے کے لیے اسلام سے، قرآن سے کوئی آیت نکال کر اس کا ترجمہ کر لیں؟ ہے؟ مجھ میں تو نہیں آئی ہے ابھی تک قدرت، آپ میں شاید ہو۔ کیا حدیث کو سمجھنے کی قدرت ہے مجھ میں؟ میں تو پرسوں بھی بچوں کو پڑھا رہا تھا مبادی الاصول میں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں۔ کیا ہر حدیث قابل عمل ہے؟ نہیں۔ حدیث کا مورد دیکھنا ہے، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، موثق ہے، ضعیف ہے، خبر واحد ہے، خبر متواتر ہے، ثقہ ہے، مرسل ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا؟ اگر ان کی میں ایک ایک کی تعریف کروں تو شاید کئی گھنٹے ادھر ہی آپ کہیں گے مولوی صاحب نے تو آج مدرسے والا درس یہاں شروع کر لیا ہے، لیکن یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمیں لوگ فوراً ٹارچر کرتے ہیں جی حدیث میں یہ آیا ہے۔ میں شہر راولپنڈی میں ایک جگہ ہے چوڑ، میں زیادہ نہیں آگے جاتا کیونکہ وقت نہیں ہے، ایک شخص، ابھی مجھے یہ بھی نہیں اس کے بارے میں یقین تھا کہ شیعہ بھی ہے یا نہیں، جو یہ کہتا ہے نوجوان، وہاں بھی ایک مسجد میں اختلاف اتنا تھا کہ ایک ہی مسجد میں ایک ٹائم پہ دو نمازیں ہو رہی ہیں، تو وہاں مجھے وہ کہتے ہیں مول صاحب اس نے ہمیں بہت تنگ کیا، روزانہ کوئی نہ کوئی حدیث نکال کے لے آتا ہے، یہ دیکھو جی یہ حدیث جو بیان کی ہے اس میں امام علیہ السلام کچھ اور فرماتے ہیں، آغا سستانی حافظ اللہ کچھ اور فرماتے ہیں، آیت اللہ خامنائی یا کوئی مرشد اور فرماتا ہے، اب بتاؤ کس کی مانے؟ سوال تو ہے نا۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا عزیزم آپ مجھے یہ بتائیں یہ حدیث کہاں سے آپ نے لی ہے؟ کہتے جی فیس بک پہ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا فیس بک پہ لکھی ہوئی تھی؟ فیس بک والی بات تجھے اعتماد ہے؟ وہ تیرے لیے حجت ہے؟ جو اتنا بزرگ مرجع نے لکھی ہے اس کا اعتماد نہیں؟ سوال تھا نا۔ کہتے نہیں جی یہ دیکھیں نا کہ وہ لکھے ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ شیعہ کتنے سالوں سے ہیں؟ کہتے مجھے تو چند سال، 2 یا 3 سال۔ اس نے کہا میں شیعہ۔ میں نے کہا پھر آپ دین کو کیا سمجھے؟ فیس بک سے۔ میں نے کہا اس حدیث میں آپ نے دیکھا ہے، ایک صلوات پڑھیے صلی میں نے کہا یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے فیس بک سے یہ حدیث پڑھی ہے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ سند کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں جی صحیح مگر حدیث تو ساری صحیح ہے۔ میں نے کہا صحیح کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں جی۔ میں نے کہا حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں جی۔ میں نے کہا موثق کسے کہتے ہیں؟ خبر واحد کیا ہے؟
خبر متواتر کے چند میں سوال پوچھے نا، کہتے جی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو ہم نے سنی ہی نہیں ہے۔ کہ جب آپ نے بیٹا سنی ہی نہیں ہے یہ باتیں، تو آپ ایک حدیث کو لے کے جس کا نام منبع آپ کو معلوم ہے، تو آپ ایک اتنے بزرگ پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ قبلہ صاحب تشریف فرمائے ہیں کہ حدیث اگر ہر صحیح و سند بھی ہو تو پھر بھی وہ قابل اعتبار نہیں، اس کے لیے اور بھی شرائط ہے۔ عمل کرنے کے لیے ایک شرط ہے کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو سکتا ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہو لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو تقیاتاً بیان کیا ہو۔ معروف واقعہ علی بن یقین کا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں امام نے کہا ایسے وضو کر لو، اب وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں، کیا کوئی کہتا ہے اس کی سند صحیح نہیں؟ ہم نے جو قم میں پڑھا مراجع نے کہا اس کی سند صحیح ہے، پھر اس پہ عمل کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں کیونکہ یہ امام نے حدیث تقیہ کی صورت میں ارشاد فرمائی تھی۔ تو لہذا فیس بک پہ تو میں نے خود بھی دیکھا ہے، واٹس ایپ پہ، ان میڈیا پہ، کہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، لیکن پیچھے سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، مثال دے رہا ہوں، ان کا نام مٹا کر کسی اور کا لکھ کر وہی حدیث نقل کر دی۔ کیا اعتبار ہے؟ کہا ایک مسئلہ بس کہ یہی جو انٹرنیٹ پہ آیا سوال و جواب ہے، استفتاء معصومین آئے مجتہدین سے، آئے یہ حجت ہے یا نہیں؟ آیا اس پہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو تمام مراجع نے لکھا ہے اگر اس کی صحت کا آپ کو علم ہو جائے کہ یہ مرجع نے صحیح کہا ہے اور اس بندے نے وہی دیانتداری سے لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو شک ہے تو لہذا پھر عمل نہیں۔ آج ہم اپنی بات کو یہیں پہ روکیں گے۔ قبلہ صاحب کے